بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دریائے نیل کے نام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاہت، کیا اس کے ملاحظے کے بعد بھی راہ راست پر نہیں چلتے کہ ان سے پہلے کے گمراہوں کو ہم نے تہو بالا کر دیا ہے؟ آج ان کے نشانات مٹ گئے ہیں، انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، اللہ کی باتوں سے بے پرواہی کی۔ اب یہ جھٹلانے والے بھی انہی کے مکانوں میں رہتے سہتے ہیں، ان کی ویرانی، ان کے اگلے مالکوں کی ہلاکت ان کے سامنے ہے، تاہم یہ عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اسی بات کو قرآن حکیم نے کئی جگہ بیان فرمایا ہے کہ غیر آباد کھنڈر، یہ اجڑے ہوئے محلات تمہاری آنکھوں کو اور تمہارے کانوں کو کھولنے کے لیے اپنے اندر ہی بہت سی نشانیاں رکھتے ہیں۔ دیکھ لو کہ اللہ کی باتیں نہ ماننے کا، رسولوں کی تحقیر کرنے کا کتنا بد انجام ہوا۔ کیا تمہارے کان ان کی خبروں سے ناشنا ہے؟ پھر جناب باری تعالیٰ اپنے لطف و کرم کو، احسان و انعام کو بیان فرما رہا ہے کہ آسمان سے پانی اتارتا ہے، پہاڑوں سے اونچی جگہوں سے سمٹ کر ندی نالوں اور دریاؤں کے ذریعے ادھر ادھر پھیل جاتا ہے۔ بنجر غیر آباد زمین میں اس سے ہریالی ہی ہریالی ہو جاتی ہے، خشکی تری موت و زیست سے بدل جاتی ہے۔ گو مفسرین کا قول یہ بھی ہے کہ جزر مصر کی زمین ہے، لیکن یہ ٹھیک ہے، ہاں مصر میں بھی ایسی زمین ہو تو ہو۔ آیت میں مراد تمام وہ حصے ہیں جو سوکھ گئے ہوں، جو پانی کے محتاج ہوں، سخت ہو گئے ہوں، زمین پیوست خشکی کے مارے پٹنے لگی ہو۔ بے شک مصر کی زمین بھی ایسی ہی دریائے نیل سے وہ سیراب کی جاتی ہے۔ حبش کی بارشوں کا پانی اپنے ساتھ سرخ رنگ کی مٹی کو بھی گھسیٹتا جاتا ہے، اور مصر کی زمین جو شور اور ریتلی ہے، وہ پانی اور اس مٹی سے کھیتی کے قابل بن جاتی ہے، اور ہر سال پر فصل کا غلہ تازہ پانی سے انہیں میسر آتا ہے جو ادھر ادھر کا ہوتا ہے۔ اس حکیم و کریم منان و رحیم کی یہ سب مہربانیاں ہیں، اس کی ذات قابل تعریف ہے۔ روایت ہے کہ جب مصر فتح ہوا تو مصر والے بوائی کے مہینے میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، ہماری قدیمی عادت ہے کہ اس مہینے میں کسی کو دریائے نیل کے بھینٹ چڑھاتے ہیں، اور اگر نہ چڑھائے تو دریا میں پانی نہیں آتا۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس مہینے کی 12ویں تاریخ کو ایک باکرا لڑکی کو جو اپنے ماں باپ کی اکلوتی ہو، اس کے والدین کو دے دلا کر رضامند کر لیتے ہیں، اور اسے بہت عمدہ کپڑے اور بہت قیمتی زیور پہنا کر بنا سوار کر اس نیل میں ڈال دیتے ہیں، تو اس کا بہاؤ چڑھتا ہے، ورنہ پانی چڑھتا ہی نہیں۔ سپہ سالار اسلام حضرت عمر بن عاص فاتح مصر نے جواب دیا کہ یہ ایک جاہلانہ اور احمقانہ رسم ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو ایسی عادتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، اب تم ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ باز رہے، لیکن دریائے نیل کا پانی نہ چڑھا، مہینہ پورا نکل گیا، لیکن دریا خشک رہا۔ لوگ تنگ آ کر ارادہ کرنے لگے کہ مصر کو چھوڑ دیں، یہاں کی بود و باش ترک کر دیں۔ اب فاتح مصر کو خیال گزرتا ہے اور دربار خلافت کو اس سے مطلب فرماتے ہیں۔ اسی وقت خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ آپ نے جو کیا اچھا کیا، اب میں اپنے اس خط کو ایک پرچے دریائے نیل کے نام بھیج رہا ہوں، تم اسے لے کر نیل کے دریا میں ڈال دو۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پرچے کو نکال کر پڑھا تو اس میں تقریر تھا کہ یہ خط اللہ کے بندے امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے اہل مصر کے دریائے نیل کی طرف ہے۔ بعد حمد و صلات کے مطلب یہ ہے کہ اگر تو اپنی طرف سے اور اپنی مرضی سے چل رہا ہے تب تو خیر نہ چل، اگر اللہ تعالیٰ واحد و قہار تجھے جاری رکھتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ وہ تجھے رواں کر دے۔ یہ پرچہ لے کر حضرت امیر عسکر نے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ ابھی ایک رات گزرنے نہیں پائی تھی جو دریائے نیل میں 16 ہاتھ گہرا پانی چلنے لگا، اور اسی وقت مصر کی خوشحالی ترسالی سے گرانی ارزانی سے بدل گئی۔ حد کے ساتھ ہی حد کا حد سرسبز ہو گیا اور دریا پوری روانی سے بہتا رہا۔ اس کے بعد سے ہر سال جو جان چڑھائی جاتی تھی وہ بچ گئی، اور مصر سے اس ناپاک رسم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہوا۔